طارق، آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا 1960 میں، شاید آپ نہیں، آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا مطلب لوگوں کے لیے جی ریڈیو سے شروع کیا؟ جی ہاں، ریڈیو 1960 تقریباً یہی تھا۔ 64 میں ٹیلی ویژن آیا، آپ ٹیلی ویژن پہ آ گئے۔ آپ نے نوکری کی ٹیلی ویژن پہلے؟ نوکری کا انور یہ سن لیں کہ 64 میں ریڈیو پر 150 روپے پہ ملازم ہوا تھا جی۔ اور 150 پر ہی نوکری چھوڑی۔ باقیوں کی ترقی ہوتی تھی 5 روپے سالانہ، جی۔ میری وہ بھی بند تھی کہ میں ذرا ترقی پسند تھا۔ اچھا لاہور میں رہتا تھا، جی ساہیوال میں گھر تھا، جی تو میرا ایک دوست ہے آج کل پنجاب یونیورسٹی میں جرنلزم پڑھاتا ہے، مہدی حسن، تو میں اور وہ ساہیوال سے ہم نکلے تھے یہ عہد کر کے کہ گھروں سے کچھ نہیں لینا اور اپنی زندگی کو خود بنانا۔ تو لاہور آ گئے، 17 روپے مہینے کی ایک کوٹھڑی بھاٹی دروازے میں ہم دونوں نے لے لی اور وہاں زمین پر اپنا سوتے تھے سارا دن۔ لاہور کی سڑکیں تھیں، ہم تھے، اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ ایک قصہ مزیدار ہے نوکری کا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو لا کالج کا ہاسٹل ہے لاہور میں جو، وہ خالی ہو جاتا تھا، تو یہ جو 17 روپے کی کوٹھڑی تھی اس میں پنکھا بھی نہیں تھا تو گرمی بڑی لگتی تھی۔ جی گلی میں ہم اس لیے نہیں سوتے تھے کہ ہم دونوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ سامنے کے گھر میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے اور ہم ہیرو ہیں، اچھا تو لہذا گلی میں نہیں سو سکتے۔ اب بند کمرے میں سو رہے ہیں اور جو بھی جی ہوتا یہ تھا کہ شام کو 7-8 بجے ہم اپنے بستر لگا کے باہر اور لاہور کی سڑکیں ناپنے نکل جاتے تھے۔ رات کو 11-12-1 بجے آتے تھے، بستر ٹھنڈے ہو چکے ہوتے تھے، سو لیتے تھے۔ ایک دن آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ساتھ کے کمرے میں صفائی کرنے والے وہاں رہتے تھے ساتھی، وہ ایک ہٹا کٹا کالا سیاہ رنگ اس کا، اوپر سے چاند چمک رہا اور میری چارپائی پہ لیٹا ہوا میرے بستر پر۔ میں نے آ کے اس کو جگایا، میں نے کہا کون ہے تو اٹھ۔ تو اس نے میرے خاندان سے اپنے خاندان کے ناقابل یقین رشتے جوڑے اور میں اس کی صحت دیکھ کے بھی خوف زدہ ہو گیا۔ اب میں اسے جگا رہا ہوں، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سر پاڑ دیں گا، کون ہے پراں ہو جا۔ پتہ نہیں وہ نیند کی غنودگی میں تھا کیا تھا۔ اب میں لا کالج کی وہ ہاسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ اس لاہور میں فاقہ بھی کر لیا، سڑکوں پر بھی گھوم لیا، ہر طرح کی سختی اٹھا لی، آج مجھے گالیاں بھی، باقاعدہ گالیاں جو ہوتی وہ بھی پڑ گئی ہیں۔ تو میں بیٹھا اب سوچ رہا تھا، اتنے میں وہ مہدی حسن، وہ پی ٹی آئی میں کام کرتا تھا، وہ رات کی ڈیوٹی ختم کر کے آیا تو کہنے لگا طارق تو بیٹھا؟ میں کہ یار آج بڑا رفڑ ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ کہ کیا ہو؟ میں نے کہا یہ صورتحال ہے۔ خیر وہ بھی میرے ساتھ آیا، اب 2 ہو گیا، کچھ حوصلہ ہوا تو اس کو چارپائی سے گرا دیا، وہ ڈولتا ڈگمگاتا ایک طرف ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مہدی ایک بات سن لے کہ اب میری تقدیر بدل جائے گی، کیونکہ اس سے زیادہ ذلت اس لاہور میں میری اور نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کی گالیاں مجھے آج اس شخص نے دی ہیں بلا وجہ۔ صبح ریڈیو پر پہنچا، آنکھیں میری سوجی ہوئی اور رات کا جاگا ہوا سارا چہرے پہ تشدد میرے موجود تھا کہ ٹیلی ویژن والوں کا خط آیا ہوا تھا کہ ہم نے تجھے اناؤنسر کم نیوز ریڈر سلیکٹ کر دیا ہے۔ وہاں سے 150 روپے سے چھلانگ لگائی، 500 روپے پر پہنچا۔ وہ سفر شروع ہے۔ آج یہ آپ نے سلور جوبلی میں بلا لیا ہے، پتہ نہیں۔ 64 میں آپ نے کوشش کیجیے ایک بار پھر آپ کو گالیاں پڑیں تاکہ اور طرف سے گالیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ گالیاں دیں اور مجھے غالب یاد آئے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ۔ ہم تو کبھی نہیں۔ آپ کی نوازش۔ آپ نے ٹیلی ویژن کو 69 میں چھوڑ دیا، جی، اس کے بعد کچھ دن آپ سرکاری مہمان رہے جہاں پہ کھانا مفت ملتا تھا، کھانا، کپڑا، رہائش مفتی، تو پیسوں کا تو پرابلم نہیں تھا آپ نہیں، کو۔ پھر تو ظاہر ہے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بنائی آپ نے فلم، جی ہاں، اس میں آپ سڑک پہ آ گئے، اس میں سڑک پر پھر گیا پنڈی۔ پنڈی اچھا سے ایک آپ بات کی وضاحت کر دوں جی کہ یہ سرکاری مہمان میں کسی اخلاقی جرم میں نہیں ہوا تھا۔ اچھا ہاں، یہ کچھ نظریاتی نظریاتی بات۔ جی۔ تو پھر آپ پنڈی گئے، ہاں جی۔ وہاں سے کراچی کے جو جی ایم ہیں برہان صاحب ایک پارٹی میں مل ملے۔ گئے تو یوں گفتگو ہوئی، تو اب یہ مجھ سے محبت تو سب کرتے تھے کہ ہمارا پرانا ساتھی ہے لیکن دماغ خراب ہے، کبھی کہیں جا بیٹھتا ہے، کبھی سرکاری مہمان بنتا ہے۔ تو میں نے کہا جی کہ ایک کوشش کی تھی کہ فلم بنا لوں، ادھر کوئی اپنے پیر جما لوں، سڑک پر آ گیا ہوں، مقروض ہو گیا ہوں، تو آپ ایسا کریں مجھے کراچی کا ایک ٹکٹ دیں
اور وہاں کوئی کمنٹری کوئی ڈرامہ کر لیجئے گا, بہانہ بن جائے گا. میں کراچی میں ذرا فضا بڑی ہے تو رزق کی تلاش میں کراچی جانا چاہتا ہوں. اور پھر نیلام گھر یہاں سے شروع. یہاں یہ پلان کر رہے تھے, یہ واقعات اور حالات کبھی کبھی جو سنک کرتے. جی. انہوں نے کہا کہ نیلام گھر ایک پروگرام ہے, اس کو دیکھ لو. اچھا, شو کے بارے میں آپ سے سچ کہوں کہ میں ہمیشہ خوف زدہ تھا. یوں بیٹھ کے 2-4 سے بات کر لی. ٹیلی ویژن کا ہر شعبہ میں نے دیکھا, پروڈکشن بھی کی, ڈائریکشن بھی کی, لیکن یوں شو نہیں کیا تھا. آغا ناصر کا خیال تھا کہ مجھ میں ایک وہ وٹ ہے تھوڑی سی جو آپ میں بہت ہے, کہ میں شو کر سکتا ہوں. کمال کا شو تھا, 6 سال چلا. 6.25 سال. 6.25. فلم آپ کی سنا 3 بجے ریلیز ہوئی اور 3:30 بجے فلاپ ہو گئی. یہ اپنی ساجن رنگ رنگیلا, وہ تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو فلم کالا سورج تھی وہ جب ساجن رنگ رنگیلا بن کے آئی تو 3:30 بجے لگی, کوئی 3:45 بجے وہ بیوہ ہو چکی. ختم ہو گئی. اچھا, جس گانے میں نے گھڑی دیکھی تھی نا, میں نے ٹکا نہیں دیا. میں نے جیب خالی یوں دکھا دی کہ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں, حالانکہ میں نے سنا ہے کہ یہ گانا گانے سے پہلے مال رکھواتی تھی, پیسہ اور پیسے نہیں لیے. خیر مجھ سے نہیں, میں نے تو کہا جی ہے ہی نہیں پیسہ. نہیں نہیں, اتنی بدلحاظ بھی نہیں, مگر بس میں نے کہا ٹھیک میرے ہے. پاس پیسہ ہے. تو انہوں نے کرم کیا ہنستے گاتے, اور وہ گانا بڑا ہٹ ہوا تھا. اچھا. کانٹوں پہ چلتی ویسے آپ ہوئی کی آئے تیرے. غربت کی میں نے اتنی داستان سنی, آپ ابھی اگر پکچر بنائیں گے میں ٹکا نہیں لوں. مجھے بہت دکھ ہوا.